السلام علیکم۔ تو آج ہم سورہ رحمان کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور بہت پیاری یہ صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو احساس دلاتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ہم جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں صحیح سے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا ہمارا رشتہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں مستقل پڑھنی چاہیے، اس سے ڈپریشن اور ہم انزائٹی، اور اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہوا 3 بار روز پڑھے، جب تک رشتہ نہیں ہوتا شادی نہیں ہوتی، انشاءاللہ شادی بھی ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اس کی بات وعدہ کرنا سکھایا، یعنی کہ اس کو بولنا سکھایا۔ اب انسان کے علاوہ کوئی اور ہے جو بات کرتا ہے دنیا میں؟ نہیں کرتے نا، وہ ان کے اپنے الگ لیکن انسان اپنی بات کہہ سکتا ہے کسی سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ انسان کے اندر نعمت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہے کہ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ اور سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ بیلے اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کے حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پر لگا رکھا ہے۔ سورج چاند روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، چاند چمکتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب اللہ تعالیٰ کے، اور بیلے جو اور درخت بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں، لیکن سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اور آسمان کو اس نے بلند کیا ہے، اور اس نے ترازو قائم کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلند مقام والے ہیں۔ اور ترازو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، کیوں قائم کی ہے؟ جس سے انسان جو کر رہا ہے نا اس کو اس کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکے، کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو۔ اور ایک انسان جو ظلم کرتا ہے نا تولنے میں، لیتا تو پورا ہے لیکن دیتے ٹائم جو ہے پیسے پورے لیں گے، لیکن دیتے ٹائم جو ہے ڈنڈی مار دیتے ہیں یا کم تول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہ سوچو، ہر لمحہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے سارے مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اس میں سے میوے اور کھجور کے بھاگوں والے درخت بھی ہیں، اور بھوسے والے گلے اور خوشبودار پھول بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سبھی کا انتظام کر رکھا ہے نا، اب انسانوں کا بھی جانوروں کا بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق بنایا ہے۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، انسان کے لیے سب کچھ بنایا، اب بتاؤ کہ انسان تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ انسان اور جنات دونوں سے بات کر رہا ہے۔ دیکھیے جہنم میں جنات بھی جائیں گے اور انسان بھی جائیں گے۔ دنیا میں جب دنیا پہلے بنی تھی تو پہلے یہاں جنات تھے، لیکن انہوں نے وہاں اتنی سرکشی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کسے بنایا؟ انسانوں کو بنایا۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی نے 2 سمندروں کو اس طرح چلایا ہے کہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ والی آیات تو سب پڑھتے ہیں نا جب قرآن کی، اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے سمندر کا پانی، کڑوا پانی اور میٹھا پانی ایک ساتھ چلتے رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آڑ لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کے آگے نہیں وہ اپنا بات کر سکتے، مل نہیں سکتے وہ۔ یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ہم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، سوائے کس کے؟ انسان کے اور جنات کے۔ انسان ہے جو سرکشی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، یعنی کہ اس زمین میں جو بھی ہے، جو انسان چاہے کتنا بھی اپنا آپ کو سکندر مانتا ہو، تلندر مانتا ہو، لیکن سب کیا ہوں گے؟ فنا ہوں گے۔ چاہے وہ کتنا ہی بڑا پولیٹیشین ہو، کتنا ہی بڑا راجہ ہو، کنگ ہو، کچھ بھی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ موت دیں گے، اور صرف تمہارے پروردگار کے جلال والی، فضل والی، کرم والی ذات باقی رہے گی، یعنی کہ سب فنا ہو جائیں گے، اور ایک اللہ تعالیٰ ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ موت سے۔
اور بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمان میں جو بھی ہے اس سے اپنی حاجاتیں مانگتے ہیں اور وہ ہر روز کئی نئی شان میں ہوتا ہے. یعنی کہ حاجات کیا ہوتی ہے؟ اپنی خواہشات، اپنی آرزویں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دینے، اللہ تعالیٰ کی ذات جب دیتی ہے اپنے بندوں کو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. اور جو پوری دنیا کے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بھی دے دے تب بھی اس کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی، جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے اتنی کمی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں بھرے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. تو بندہ سے بھی تو یہ امید رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے بندے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کریں، خوب دے، بخالت نہ کریں. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے دو بھاری مخلوق، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی کہ قیامت کے دن. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے انسان اور جنات کے گروہ، اگر تم میں سے یہ بل بوتا ہے کہ تم آسمان اور زمین کے حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ. تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے. یعنی کہ تمہارے اندر تو زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے. اب انسان کتنا ہی نافرمان ہو اللہ تعالیٰ کا، اس سے کہو نا جا زمین سے نکل کر دکھا دے، اس زمین اور اس آسمان سے نکل نہیں سکتا، یہاں وہ عاجز ہو جاتا ہے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ. تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ آپ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا. آپ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اس دن نہ کوئی کسی انسان سے اس کا گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے. آپ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو موقع دے رکھا ہے نا، انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی بات مان لے. وہاں جب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا تمہاری طرف. تم چاہے رگڑو، ناک رگڑو، کان رگڑو اپنے، جب نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. مجرم لوگ ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے باؤں سے پکڑا جائے گا. اب دیکھیں سر کے باؤں اور بالوں سے پکڑا جائے گا انسان جو مجرم ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا یا پاؤں سے گھسیڑ کر لے جائے گا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہم حافظنا، یہ وہ جہنم ہے جس سے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. اب یہ اس کی اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جا کے درمیان گر جائیں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی 2 باغوں میں 2 چشمے بھرے رہے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ جتنے لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دبریز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل چکے ہوئے پڑے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، پھر جنت کا. دونوں کا ذکر ضرور آتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جہنم کا ذکر آئے اور جنت کا نہ آئے. انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، جس کا بہت کیا مذاق بنایا جاتا ہے حوروں کا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر جو جنت کی حور دنیا میں جھانک بھی لینا ہے، دھوپ بھی دے، پوری دنیا روشن ہو جائے گی. اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کیا ہے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان 2 باغوں سے کچھ کم درجے کے 2 باغ اور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے کی جنت نصیب فرمائے.
اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں سبزے کے کثرت سے سیاہی کی طرح مائل۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں دوسری کیٹیگری والی جنت کی بات ہو رہی ہے، پہلے 2 باغ ہیں وہ اعلیٰ مقام والوں کے لیے ہیں، اب جو ہے اس سے کم درجے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ انہی میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہی میں سے میوے اور کھجورے اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انہیں جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ جنتی سبز فرش اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بڑا نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا ہے، کرم والا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ جنت، دوزخ، کیٹیگری سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بتاتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرتے ہو، بہت زیادہ جھٹلاتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس پہ کبھی نگاہ نہیں کرتے، جو نہیں ہے اس پر ہمیشہ فوکس رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شکر گزار بنائے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اب دیکھیے جسٹ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ صورتیں ہیں۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس میں جنت کی وہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ کن لوگوں کے لیے وہ تینوں کیٹیگریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب چیزیں اس میں ڈسکرائب ایک چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو ایک بار اس کو بھی ہم ساتھ میں پڑھیں گے تو اور زیادہ ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے اس کا وہ لائیو میں بنایا ہے، آپ دونوں سنیے گا ساتھ میں، تو بہت آپ کو سکون ملے گا، بہت اچھا لگے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ سورہ واقعہ جو ہے ہم ٹرانسلیشن اس کی دیکھیں گے کہ بہت پیاری صورت ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ اس میں بتاتے ہیں، آخرت کے دن سے ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم جو ہے پورا ٹائم اپنے دنیا میں لگے رہتے ہیں، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ جس سورہ رحمان کے بعد ہے، اور جو ہے اس کو پڑھنے سے روزگار بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فاقہ بھی نہیں ہونے دیتے، اور جو ہے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 9 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اب یہاں جو ہے قیامت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہیں سے قیامت سے یہ سٹارٹ ہے کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جب قیامت آ جائے گی تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اب تو انکار کرتے ہیں، آدھے لوگ مانتے ہیں آخرت کو، آدھے لوگ مانتے ہیں اللہ کو، آدھے لوگ نہیں مانتے اللہ کو۔ وہ ایک تہہ وبالا کرنے والی چیز ہوگی جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑ کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائے گا، اور لوگ تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ تین پارٹس میں انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ سبقت لے جانے والے یعنی کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، انبیاء ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، اور نیک بندے ہو گئے، صالحین ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہداء ہو گئے۔ وہ کون ہے؟ سبقت لے جانے والے ہیں، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرر بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے۔ یعنی کہ سبقت لے جانے والے شروع کے لوگوں میں بہت سے ہوں گے، کیونکہ نبی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں دیکھیے، اور شروع میں بہت سارے نبی پے در پہ آ چکے ہیں، اور 1,24,000 تو خالی بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ آئے ہیں۔ تو سبقت اس لیے جو ہے ان میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم۔ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے اونچی نشستوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے سدا رہنے والی لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے۔ ایسی شراب کے پیالے
जग और जाम लेकर जिसने उनके सर में न दर्द होगा न उनको होश उड़ेगा, और वो फल लेकर जो पसंद करे, और परिंदों का गोश्त लेकर जिसको उनका दिल चाहे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें ऐसी जैसी छुपा कर रखी हुई मोती। ये सब बदला होगा इन कामों का जो वो किया करते थे। वो उस जन्नत में होंगे, जन्नत में ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना कोई गुनाह की बात। हाँ, जो बात होगी सलामती ही सलामती होगी, यानी कि वहाँ क्या होगा, सलामती ही सलामती होगी। तो देखिए इससे क्या पता चल जाता है, जो अल्लाह ताला के करीबी बंदे होंगे, तो हमें अल्लाह ताला से ये वाली जन्नत मांगनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला हमें भी उन बंदों में शामिल कर लीजिए जो सबकत ले जाता है, जो आपके करीबी बंदे हैं, कुर्ब हासिल करते हैं। खाली दुआ भी मांगने से कुछ नहीं होगा, दुआ तो मांगो, दुआ पे उम्मीद रखने की अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, लेकिन साथ में काम भी तो करने पड़ेंगे ना कि उन्होंने क्या काम किए थे, उन्होंने कितनी कुर्बानी दी थी, उन्होंने दीन के लिए कितना कुछ किया था जो सबकत ले गए। और जो दाएं हाथ वाले होंगे, क्या कहना दाएं हाथ वालों का, दाएं हाथ कहते हैं सीधे हाथ वाले को, वो ऐश करेंगे कांटों से पाक बेरियों में, और ऊपर तले लदे हुए केलों के दरख्तों में, और दूर तक फैले हुए साए में, और बहते हुए पानी में, और ढेर सारे प्यालों में जो न कभी ख़त्म होंगे और न इन पर कोई रोक टोक होगी। ऊंचे रखे हुए फरिश्ते और ऊंचे रखे हुए फर्शों में, यकीन जानो हम उन औरतों को नहीं उठान देंगे। यानी कि अल्लाह ताला वहाँ जो है उनकी जो शादी औरतें अगर जो दुनिया में बदसूरत हैं तो अल्लाह ताला वहाँ उनको खूबसूरत कर देंगे, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उनको खूबसूरत कर देंगे, अल्लाह ताला उनको नई उठान अता फरमा देंगे। लेकिन अब एक चीज़ हम देखते हैं ना, हम एक कंपैरिजन करते हैं, जब हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला किसी को इतनी अच्छी जन्नत देंगे, अल्लाह ताला वहाँ भी कैटेगरीज़ हैं, तो इंसान जब यहाँ भी ये चीज़ उसको समझ नहीं आती ना, उसे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए, तो हम वहाँ के लिए दौड़ धूप भी नहीं करते, हम वहाँ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। कोई नहीं, जहन्नुम में से निकल कर जन्नत में चले जाएंगे, कोई नहीं, कलमा तो पढ़ लिया है ना, तो जहन्नुम में से निकल कर जन्नत में चले जाएंगे, या हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, कोई नहीं, जन्नत में तो चली जाएंगे, ये है ना। तो जन्नत की भी कैटेगरी याद रखिएगा। तो अपने अमाल ऐसे रखें बेस्ट कि अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए जो तेरे करीब तरीन बंदे हैं, जो सबकत ले जाएंगे, अल्लाह ताला हमें उनमें से बना लीजिए। तो इस सूरत को पढ़कर मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से हम बहुत सारी दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला हमें उनमें से बना लीजिए। चनाचे इन्हें कुंवारी कर बनाया जाएगा, शोहर के लिए मोहब्बत से भरी हुई उम्र में बराबर, यानी कि वहाँ एज जो है इक्वल होगी सबकी। सब कुछ दाएं हाथ वालों के लिए है, यानी कि सब किसके लिए है, दाएं हाथ वालों के लिए, जिनमें से बहुत से शुरू में के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद के लोगों में से। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो इससे पहले वाली जन्नत थी उसमें शुरू के लोगों में से ज़्यादा होंगे और बाद के लोगों में से कम, लेकिन जो दाएं हाथ वालों की जन्नत है इसमें से बाद के और शुरू के लोगों में से बराबर होंगे, यानी कि बहुत से शुरू के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद के लोगों में से। और जो बाएं हाथ वाले हैं, क्या बताएं बाएं हाथ वाले क्या हैं। अब अल्लाह ताला देखिए बाएं हाथ वालों के बारे में बता रहा है, जो उल्टे हाथ वाले हैं वो होंगे तपती हुई लू में और खोलते हुए पानी में। अब यहाँ अल्लाह ताला जहन्नुम का जिक्र कर रहा है। अल्लाह ताला देखिए अल्लाहुम्मा हाफिज़ना, जब भी जन्नत की बात आती है तो जब भी जहन्नुम की बात आती है अल्लाह ताला जन्नत की भी बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को मानने वाले भी हैं, अल्लाह ताला के नाफरमान भी हैं, जिससे वो डर जाएं और अल्लाह ताला की बात मानने लगे कि एक दिन ऐसा आएगा, हम चाहे माने या ना माने अल्लाह को, एक दिन हमें पेश होंगे अल्लाह ताला के सामने और हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी होगी। जो इंसान इस चीज़ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा, वो गमगीन नहीं होगा, वो तो उसको तो मालूम है मैं हर दिन अल्लाह ताला की तैयारी कर रहा हूँ, मैं हर दिन नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं हर दिन अच्छे काम कर रहा हूँ, नेक काम कर रहा हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा, मैं किसी का हक नहीं मार रहा, उसको पता है मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। खाली नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये तो 5 फ़र्ज़ हैं, पिलर हैं इस्लाम के, ये तो नॉर्मली सबका होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर जाते हैं। किसी का दिल दुखाना, किसी को बुरा भला कह देना, गीबत करना, किसी से जलना, हसद करना, या किसी की प्रॉब्लम में उसके काम ना आना, माँ बाप का दिल दुखाना, भाई बहनों का दिल दुखाना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला जहन्नुमियों का जिक्र फरमा रहे हैं। वो साया, धुएँ के साए जो ठंडे यानी कि वहाँ खोलता हुआ पानी होगा, लू होगी, और वो साया धुएं का सा साया होगा जो ठंडा होगा, ना कोई फ़ायदा पहुंचाएगा, ना तो वो ठंडा होगा ना ही कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। ये लोग इससे पहले बड़ी ऐश में थे, यानी कि दुनिया में तो बड़ी ऐश में थे, वो बड़े भारी गुनाह पर अड़े रहे थे, यानी कि अब जो है देखिए जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानता,
اللہ تعالیٰ اب بہت سے ہم یہ دیکھتے ہیں نا دنیا میں کہ اللہ اس کو تو اتنی بڑی بڑی کاریں ہیں اس کے پاس، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، تو اپنی زندگی جی رہا ہے، مزے کر رہا ہے. ہماری کبھی کبھی ہمارے دل میں تمنائیں آتی ہیں نا، تو یہ آیات پڑھ لیا کرو کہ جو دنیا میں بڑی عیش میں تھے، دنیا میں ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ ان کا حال ہوگا کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے دیکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کر دے. اور بڑی بڑی بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے. بھاری گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اسی کام کو کرنا. وہ کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ویسی باتیں آپ نارملی سنتے ہوں گے، ہنسی اڑاتے ہیں کہ اچھا جب ہم مر جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہمیں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اچھا ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ باغ. تو اللہ تعالیٰ وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے. اور دیکھیے پہلے ٹائم میں 1400 سال پہلے بھی لوگ باغ یہی باتیں کرتے تھے، اس سے پہلے بھی یہی باتیں کرتے تھے، اور آج بھی یہی باتیں کرتے ہیں. پہلے بھی مذاق بنایا جاتا تھا نبیوں کا، پہلے بھی ان کے تورات جو تھی وہ بھی قرآن ہی تو تھا. اللہ تعالیٰ جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے، اس ٹائم کا قرآن کیا تھا؟ تورات تھی، انجیل تھی. اس ٹائم پہ بھی اسی طریقے سے اس کا مذاق بنایا جاتا تھا. ان لوگوں نے تو یہاں تک کہ اپنی من مرضی کرنی شروع کر دی، اپنی قلم چلانی شروع کر دی. اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی، یعنی کہ ہمیں بھی لایا جائے گا اور ہمارے باپ داداؤں کو بھی؟ کہہ دو یقین سب اگلے اور پچھلے لوگوں کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا تمہیں یقین نہیں ہے تو سارے اگلے اور پچھلے لوگوں کو لایا جائے گا. ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے. پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے. اب دیکھیے آپ نیٹ پر سرچ کیجئے گا زقوم کے درد کے بارے میں. بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے کہ انسان اتنا، اور اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اور بھی کڑوا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک بوند بھی اس کی دنیا میں ڈال دے تو پوری دنیا کا پانی سب کچھ کڑوا ہو جائے. پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اسی کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا. اللہم حافظنا. اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں. اب جیسے باہر ریگستان وغیرہ میں اونٹ کو پیاس کی بیماری ہو جاتی ہے نا، اسے کتنا ہی پانی پلا لو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ایسے انسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جہنم سے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہماری حفاظت کرے، ہمیں نیکی کا حکم، ہمیں جو ہے نیکی کرنے والا بنائے، اور ہمیں جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو، کیا اس پہ تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی کہ جو تم اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے انسان کو، یا انسان خود بخود اپنے آپ ہی بن جاتا ہے؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس بات کا عاجز کر سکے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انسان کب مرے گا، کب اس کو موت آئے گی، اور اس چیز سے کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت قیامت کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز کے بارے میں بتایا. 3 طرح کے کیٹیگریز میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گے. پھر سب سے اعلیٰ جنت کے بارے میں بتایا. کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ جو اس کے نیک بندے ہیں وہ کوشش کریں اس جنت تک پہنچنے کی. پھر اس سے کم درجے کی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چلو اتنی تو کوشش کر لو کہ اس میں پہنچ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا، نہیں مانو گے تو یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہے ہیں. دیکھیں دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم کیوں انکار کرتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ دیکھیے رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کو سزا دینے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی کمی نہیں آئے گی. سب کو بخش دینے سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اگر جو اللہ تعالیٰ سب کو ایکول یکساں کر دے، گناہ گار کو بھی اور بے گناہ کو بھی، تو پھر دنیا میں جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کا فائدہ کیا؟ اللہ تو انصاف والے بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں. جب ایک انسان ہے وہ اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر رکھا ہے. ایک انسان ہے وہ اس کو دکھ رہا ہے کہ میں ایک راستہ حلال بھی اختیار کر سکتا ہوں، حرام بھی اختیار کر سکتا ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے حلال پر چل رہا ہے. تو اس نے کنٹرول کر کے تو اللہ تعالیٰ کیسے برابر کر دیں گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پھر سمجھانے والا ہے. قیامت دوزخ کے بارے میں بتلا کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی بات مان لو اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتے، تم سے اللہ تعالیٰ نفرت نہیں کرتے، تمہیں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذرا یہ اور ہم نے تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالات میں پیدا کر دے جسے تم نہیں جانتے.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ میں بھی اس طریقے سے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دین کے معاملے میں بتاتے ہیں کہ اگر جو تم اپنا کام نہیں کرو گے نا مسلمانوں، اگر جو تم دین کا کام نہیں کرو گے اور دین کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے، قرآن کو سیریسلی نہیں لو گے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر اور لوگ لے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فیڈر دے دو، ڈھونڈ لو کہاں ہے مجھے نہیں پتا. اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ یعنی کہ تمہیں تو معلوم ہے نا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر بھی تم سبق نہیں لیتے. اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر یہ چاہے تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بہو چکے رہ جاؤ کہ ہم پر تو طاعون پڑ گیا ہے، بلکہ ہم ہی ہیں بد نصیب. یعنی کہ جب انسان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یا اس کی فصل خراب ہو جاتی ہے یا اس کا بزنس میں لاسٹ ہو جاتا ہے تو انسان کرتا نہیں کہ میں تو بد نصیب ہوں، میرے ساتھ تو یہی ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ سب کام چلانے والے اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو سب کام کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دے رکھا. اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیا شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائے مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے. لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرتے رہو. اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو سمجھاؤ، ان کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، غور کرنا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو سب چیز تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. جب بھی تم شرک کرتے ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، جب بھی اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہو، اب پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے اعلیٰ اور عظمت والے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو. دیکھیے تسبیح کا بہت بڑا حق ہے. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو جب ذکر کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا تو بہت سارے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں. اب اسپیشلی ان 10 دن یہ چل رہے ہیں اور حج کے 10 دن ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے. اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی کے جو لوگ تھے، عربک جو لوگ تھے، ان میں قسموں کا بہت زیادہ وہ مانتے تھے. جس چیز میں انہیں زور دینا ہوتا تھا نا، جس چیز میں وہ پاور، یہ لگتا تھا کہ بہت پاور کے ساتھ یا بہت سچائی کے ساتھ وہ بات کریں تو اس میں قسم کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کے انداز میں بتا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جہاں وہ گرتے ہیں. اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ بڑا باوقار قرآن ہے. یعنی کہ اس قرآن کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے، بہت باوقار ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جس چیز کو کہہ رہے ہیں باوقار ہے اور ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے، تو سوچو کیا مسلمانوں پر ذلت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، کیونکہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جو بہت باوقار ہے، جس کو جو ہے صرف آسمانی دنیا میں صرف جو ہے چنندہ فرشتے سن سکتے تھے. جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ اس کو دنیا میں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کیا اس کلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہم جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم جو ہے صرف اس کو طاق میں رکھ دینے والی چیز ہم نے بنا لیا، جمعے سے جمعہ کھول لیا، اور نہ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی جاننے کی. جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے، لوح محفوظ میں، یعنی اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں. یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر اتارا جا رہا ہے. تو اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو کون چھوتا ہے؟ جو پاک فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہی اس کو چھوتے ہیں. تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ہی دل میں قرآن کی محبت جاگتی ہے. یاد رکھیے گا، اگر جو آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے آپ کے حال پہ کہ مت پڑھو، کوئی بات نہیں، آؤ گے تو میرے پاس ہی نا، پھر کیا دکھاؤ گے؟ کیا لے کر، کیا ہے تمہارے پاس جو تمہیں بخشش ملے گی؟ یا تم چاہتے تو یہ ہو کہ جنت الفردوس ملے، اور کام ہمارے کیا ہیں؟ سارے ابلیس والے اور نفسانی خواہشات والے. ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. یہودیوں والے وہ بھی تو یہی کرتے تھے نا، انہوں نے بھی اپنی تورات کو چھوڑ دیا تھا، اور آج مسلمان نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. یا پڑھتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں کرتے. کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب اتنا سب کچھ بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اب بھی بے پرواہی برتتے ہو قرآن سے.
سیریسلی نہیں لیتے قرآن کو، اور تم نے اس کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو. پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھتے رہتے ہو. اب دیکھیے کوئی انسان ہے آئی سی یو میں ہے یا پھر جو ہے وینٹیلیٹر پر ہے، ہر انسان ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ اب نہیں بچے گا، بس اب تو یہ جانے والا ہے. تو اب پتہ تو ہے نا سب کچھ جانے والا ہے، کہاں جانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے. اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، یعنی کہ تم تو دور ہونے لگتے ہو اس کے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے قریب ہونے لگتا ہے. جب انسان وینٹیلیٹر پر ہے، اس کی سانس ہی چل رہی ہے، تو انسانوں سے تو وہ دور ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہے. اب اس کی جو نیکیاں ہیں صرف وہی اس کے کام آئیں گی. اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہ ہو تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اچھا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، قیامت کا دن نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، تو تم جاؤ اس جان کو واپس لے آؤ. سمجھو جو وینٹیلیٹر پہ لا سکتا ہے کوئی، کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی. پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھرے باغ ہیں. اگر وہ دائیں ہاتھ والا ہے والوں میں سے ہوا تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والے میں سے ہو. اور اگر ان گمراہوں میں سے ہوا جو حق کو جھٹلانے والا ہے، اب یہاں بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے. لہٰذا اے پیغمبر تم اپنی عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرتے رہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ یعنی 3 کیٹیگریز پھر اللہ تعالیٰ نے دہرا دی کہ جب انسان مرتا ہے، اگر جو مقرب بندوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، یہ اس نے ایسے کام کیے ہیں جو اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے، تو خوشبو ہی خوشبو ہے اس کے لیے، اور رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اگر جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو سلامتی ہی سلامتی ہے. اور اگر جو بائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کبھی مت بنانا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مرنے سے پہلے قرآن کی سمجھ دیجیے، توبہ کی توفیق دے دیجیے، اور ہمیں جو ہے دنیا میں آج کل لوگ بہت الجھتے جا رہے ہیں، ہر دن فتنہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ سوچیے گا کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت دے، ہمیں جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں جو ہے سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ چلائے. ہم جو ہے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، دنیا کے بہکاوے میں نہ آئے، اور جو ہے ہم ہرس میں نہ آئے کہ اچھا اس کے پاس یہ ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے تو میں بھی یہی کروں گا، میں بھی اپنی نمازوں سے غافل ہو جاؤں گا، میں بھی اللہ تعالیٰ کو بس موقع پر یاد کروں گا، یا مجھے کوئی پرابلم آئے گی تب میں اللہ تعالیٰ کو یاد کروں گا. شادی دیکھو آج کل ہمارے یہاں کیسی ہونے لگی ہیں، ایک نے وہ ٹرینڈ چلا دیا، وہ بیچ میں گجرے والا وہ اٹھا رہا ہے، سب کے سامنے اپنی بیوی کو دکھا رہا ہے، پورا مسلمان جو ہے بس اب اسی ٹرینڈ کے پیچھے چل گیا. اگر کوئی مطلب انسان کہ ہم کس چیز کی نقل کر رہے ہیں، ہم صرف دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، سیریل سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے نا، تو ہم کس سے لے رہے ہیں، بس ایک دوسرے کی جو بری عادتیں اپنے اندر ڈالتے جا رہے ہیں. نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اور ہر دن ہم نے جو ہے بس نئی چیزیں ہم ایجاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں. قرآن خوانی کرا دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، خود نہیں پڑھتے، سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآن خوانی کرا دیتے ہیں، اور اس میں بچوں کو بلا لیتے ہیں، بچے ہیں وہ کبھی پڑھتے ہیں، کبھی وہ ایک دو پیج غائب بھی کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا. قرآن خوانی اور یہ سب چیزیں کہیں سے ثابت نہیں ہے. ہم جب قرآن دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے کبھی قرآن خوانی کرائی نہیں، ثابت کہیں سے بھی نہیں ثابت. ہم اگر جو ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے، والدہ کا ہے، ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کا، اس کے لیے چاہے ہم 4 کل پڑھ کر بھی اپنے آپ بخشوا دیں گے نا، وہ پہنچ جائیں گے اس کو. لیکن اس طرح یا بیٹا جو ہے اس کے لیے دل سے رو کر جو دعائیں کر دے گا وہ اس کو اوپر تک چلی جائے گی. تو ڈھونڈ لو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دے، ہمیں جو ہے ہرس میں نہ آئے، ہم ایک دوسرے کی اور جو ہے دیکھا دیکھی نہ کریں جو آج کل چل رہا ہے، اور برائیوں سے بچیں. میں ایک چھوٹا سا میں نے ایک اسٹیٹس دیکھا تھا کہ پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں وہ لڑکا اور لڑکی کی ہوتی تھی، اب جو ہے مال کی مال سے ہوتی ہے، اور دکھاوے سے ہوتی ہے، اسٹیٹس کی اسٹیٹس سے ہوتی ہے. یعنی کہ آج کل لڑکی لڑکے کا جوڑ نہیں ملایا جاتا، یہ سب چیزیں ملائی جاتی ہیں. دینداری ہم دیکھ نہیں رہے، ہم صرف مالداری اور خوبصورتی 2 چیزوں کے پیچھے پڑ گئے.
دینداری مطلب اب پھر دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، نسلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں، سب کچھ ڈسٹرائے ہوتا جا رہا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں ان کو، کیونکہ اگلے گھر جانا ہوتا ہے، ان کو دین کی بہترین سمجھ دیں. اور ساتھ میں بیٹوں کو بھی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹوں کو ضرورت نہیں، بیٹوں کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. ان کو اچھے ماحول کی اچھی، ورنہ آج کل لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں اسلام کو؟ کیونکہ بندشیں دکھ رہی ہیں ان کو. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو ساری چیزیں حرام ہو گئی. اب یہ میرا فرینڈ ہے، اب ہم کیونکہ ایسے اسکول کالجز میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں ساری چیزیں ایسا لگتا ہے اس کے لیے تو سب کچھ حلال اور میرے لیے سب کچھ حرام ہے. تو یہ والی چیز ہے، کیونکہ ہم نے قرآن ان کو سمجھایا نہیں ہوتا، ہم نے بتایا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے آخرت کے لیے، دنیا میں تو ایسا انسان کو ایسا وقت گزارنا چاہیے جیسے مسافر. یہاں زیادہ دل لگا لیں گے، زیادہ محبت کر لیں گے، یہاں بہت اچھا ہم گھر بنا لیں، مرنے کا بھی دل نہیں کرتا. کہ بہت ہمارے روم میں فیسلٹیز ہوں، یا بہت ساری اللہ تعالیٰ نے دے رکھو، تو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے موت کے نام سے بھی. اور جبکہ یہ صحابہ کرام کے لیے کیا تھا، موت ان کو زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھی. تو یہ ہم لوگوں کی کمی ہے کہ ہم جو ہے دین سے دن پر دن دور چلے جاتے ہیں، بہت دور جاتے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے. چلیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے، پھر میں کلاس آف کرتی ہوں. کسی کا کوشچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. چلیے، کسی کو کوشچن نہیں ہے، دین سے ریلیٹڈ ہو تو پوچھ سکتا ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے، ویسے بھی اسپیشلی ان 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. اپنا وقت جو ہے قرآن کو پڑھیں، لوگوں تک پہنچائیں، چاہے جتنا بھی آتا ہے اس کو بتائیں لوگوں تک. شرمائے نہیں، یہ نہ سوچے کہ مجھے ایسا کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے. کوئی بات نہیں. یہاں تو ویسے بھی ہر انسان اپنی دھن میں لگا ہوا ہے، تو جو اللہ کا کام کریں بس. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پسند کیا ہے بس اسی کام میں لگ جائیں، اسی میں آپ کو عزت ملتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام جو ہے بلند کر دے گا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.